والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو علم نافع عطا فرما، ہمیں قرآن کا علم اور قرآن فہمی عطا فرما۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے اس آج کے ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ چونکہ آپ کے عرس پاک کی تاریخ قریب ہے اور یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کی تاریخوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، ان کی تاریخوں کو منانا بھی چاہیے اور وقتاً فوقتاً ان کی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کی جو دینی خدمات ہیں، اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، صرف بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت اہل سنت والجماعت کے جو علماء موجود ہیں، یا تو وہ براہ راست حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں سے ہیں یا حضور حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں یا حضور حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یعنی آپ نے وہ دینی خدمات انجام دیا ہے کہ آپ کے مدرسے کے فارغین اس وقت پوری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں میں ترتیب وار آپ کی سوانح،
آپ کی سیرت، آپ کی خدمات آج کے ہفتہ واری اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اتر پردیش کے ضلع مراد آباد کے قصبہ بھوجپور میں 1897 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ میں نے شہر مراد آباد بھی دیکھا ہے اور بھوجپور بھی دیکھا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، ایک غریب خاندان میں، لیکن بہت علمی گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد بھی وقت کے عالم دین تھے، آپ کے دادا بھی اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کی ولادت کے بعد جب آپ کو لا کر آپ کے دادا حافظ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی گود میں ڈالا گیا تو آپ نے اپنے پوتے کا نام دہلی کے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت پر ان کے نام پر اپنے پوتے کا نام عبد العزیز رکھا، اور آپ کے دادا جان نے کہا کہ میں اپنے پوتے کا نام دہلی کے ایک بہت بڑے عالم کے نام پر رکھ رہا ہوں، یقیناً ان کے نام کی نسبت کی برکت سے میرا یہ پوتا بھی اپنے دور کا بہت بڑا عالم دین بنے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں پتہ چلا کہ بچوں کے نام نچنیوں گویوں کے نام پر نہیں رکھنے چاہیے۔ بچوں کے نام اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں غداروں کے نام پر نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ان کے نام اچھوں کے نام پر رکھو تو اچھوں کے نام کی نسبتوں کی برکت اللہ ہمارے بچوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حالانکہ موقع نہیں کہ اس کی مزید وضاحت کروں، لیکن مختصراً یہ ضرور بتاؤں گا، آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نام ایسا رکھیں کہ پورے خاندان میں، اڑوس پڑوس میں، دو چار گاؤں میں ایسا نام نہ ہو، اور پھر ایسا نام تلاش کرنے کے چکر میں ہم الٹا سیدھا نام رکھ لیتے ہیں، اور جس نام کا مطلب نام رکھنے والے باپ کو بھی خود معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بیٹے یا بیٹی کا نام رکھنے کے بعد وہ کسی مبلغ صاحب کے پاس یا امام صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے یا بچی کا یہ نام رکھا ہے، ذرا بتائیں کہ اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نام رکھنے سے پہلے مطلب دیکھنا چاہیے کہ نام رکھ لینے کے بعد مطلب رکھنا چاہیے؟ تو پہلے نام کا مطلب جانیں، اس کے بعد نام رکھا کریں۔ تو آپ کے دادا جان نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام دہلی کے ایک بہت بڑے عالم دین کے نام پر رکھا ہے، اللہ اس نام کی برکت سے ایک دن میرے پوتے کو بھی بہت بڑا عالم بنائے گا۔ آپ کے والد حافظ غلام نور رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اپنے بیٹے کی شروعاتی تعلیم و تربیت کا آپ نے اہتمام کیا، یعنی بھوجپور ہی میں ناظرہ وغیرہ شروع ہوا اور شروعاتی کتابوں کی تعلیم شروع ہوئی۔ آپ کے والد کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ آپ اتنے پرہیزگار تھے اور صوم و صلات کے اتنے پابند تھے اور ایسے مہمان نواز تھے کہ جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا آپ اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے، اور معلوم ہوتا کہ یہ بھی نمازی ہے، حضور کی سنت کامل ہے، تو اس مہمان کو رات بھر اپنے گھر بھی ٹھہراتے۔ لیکن اگر کوئی مہمان بے نمازی آ جاتا تو آپ کھلا پلا کر اس کو رخصت کر دیتے تھے، اس کو اپنے گھر میں ٹھہراتے نہیں تھے۔ اب یہاں ایک بات بتا دوں، بہت سارے بزرگوں کی عادت کریمہ تھی کہ وہ بے نمازیوں کے ہاتھ کی بنی روٹیاں بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اپنی خانقاہ میں، مدرسے میں وہ کسی بے نمازی رسوئیے کو نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھا کر کہیں ہمارے اندر بھی ان کی خصلت پیدا نہ ہو جائے۔ تو وہ رسوئی بھی اپنے گھر میں اگر بابرچی بھی رکھنا چاہتے تھے، خانسامہ بھی رکھنا چاہتے تھے، تو کوشش یہ ہوتی کہ وہ بھی صوم و صلات کا پابند۔ آپ کی والدہ محترمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اتنی
مہمان نواز تھی، یعنی لوگوں کو کھلانا پلانا ان کو اتنا پسند تھا کہ اکثر رات وہ اپنے حصے کا کھانا خود نہیں کھاتی تھی، بلکہ پڑوس میں ایک غریب بیوہ عورت رہتی تھی، اپنے حصے کا کھانا اسے کھلا دیا کرتی تھی۔ یہ خاندان غربت میں اپنے آپ نے آنکھ کھولی اور غربت ہی کے ماحول میں پروان چڑھتے رہے، لیکن اگرچہ دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے خاندان غریب تھا، لیکن اللہ نے دین کی دولت عطا فرمائی تھی، اللہ نے عشق رسول عطا فرمایا تھا، خوف خدا اور تقوی کی دولت عطا فرمائی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ بھوجپور میں تعلیم حاصل کرتے رہے، اس کے بعد فرمایا گیا کہ والد کا انتقال ہو گیا، تو والد کے انتقال کے بعد پڑھائی ادھوری رہ گئی، چونکہ گھر کی ذمہ داریاں ان کے کاندھے پر آ گئی، تو اب آپ کو مجبوراً وہیں بھوجپور میں ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا آپ نے، اور جو وہاں کی بڑی مسجد تھی وہاں کی امامت آپ نے شروع کر دی، تو آپ گویا پڑھائی چھوڑ کر نوکری پر لگ گئے۔ لیکن اس بات کا افسوس ہمیشہ ہوتا، اپنی والدہ سے اکثر کہتے تھے کہ امی آپ تو کہتی تھی کہ دادا جان یہ کہتے تھے کہ میں ایک دن بہت بڑا عالم بنوں گا، لیکن عالم تو کیا میری پڑھائی پوری نہیں ہو سکی ہے، بہت بڑا عالم تو دور کی بات ہے، میری تو پڑھائی بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ آپ اکثر والدہ سے اس بات کا افسوس ظاہر کرتے، والدہ کو بھی ملال ہوتا۔ آخرکار ایک دن والدہ نے کہا کہ بیٹا اب گھر کے حالات جیسے بھی ہوں ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تمہاری پڑھائی ادھوری رہ جائے یا تمہارے دادا کی تمنا ادھوری رہ جائے۔ ان کے والد کی بھی آرزو یہ تھی کہ میرا بیٹا ایک دن دین کا دائی بنے گا، ایک دن دین کا خادم بنے گا، حضور کے دین کی نوکری کرے گا، تو باپ دادا کی یہی تمنا تھی۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم پڑھائی پھر سے شروع کر دو، اب گھر کی ذمہ داریوں اور گھر کے بوجھ کے تعلق سے پرواہ مت کرو۔ فرمایا کہ آپ کی عمر 27 سال کی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے دوبارہ جو ہے مدرسے میں داخلہ لیا، اور مدرسے میں داخلہ لے کر آپ نے پڑھائی شروع کر دی۔ آپ 3 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اب آپ سوچیں کہ 3 سال یعنی 27 سال کی عمر تھی، 3 سال اور 30 سال تک آپ نے مدرسے کی پڑھائی کی، لیکن اب بھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی بھی بہت ساری چیزیں باقی تھیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات اکثر لکھنے والے لکھتے ہیں اور جو ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ایج لمٹ نہیں، کوئی عمر کی قید نہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان آپ نے پڑھائی چھوڑی، امامت اور مدرس کا کام شروع کیا، لیکن پڑھائی مکمل کرنے کی تمنا دل میں باقی تھی۔ ماں کی اجازت پر 5 سال کے گیپ کے بعد 27 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنا پھر سے شروع کیا۔ 30 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد اپنے چند دوستوں کے ساتھ آپ حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اصول حدیث کی خاطر آپ وہاں سے ہجرت کر کے یعنی مراد آباد سے نکل کر اجمیر شریف جاتے ہیں۔ اجمیر شریف میں مدرسہ نعیمیہ جو تھا، اس مدرسے میں آپ نے داخلہ حاصل کیا، اور وہاں مدرسہ معینیہ جو تھا آپ نے وہاں داخلہ حاصل کیا، اور وہاں پر آپ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کے شاگرد بن گئے۔ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کون ہے؟ یہ مصنف بحر شریعت، یہ وہ کتاب ہے جو آپ نے عام عوام کے لیے نہیں علماء کے لیے لکھا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں۔ آپ ان کے شاگرد بن گئے، آپ وہاں پڑھائی کرتے رہے، لیکن حالات گھر کے بہت خستہ تھے، دن بدن اور خراب ہوتے گئے۔ آخر چند دنوں کے بعد، ابھی آپ نے پوری پڑھائی مکمل نہیں کی، لیکن گھر کے حالات کی جب خبر ہوئی تو آپ نے آخر کار حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑے گی، میری مجبوری ہے، مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے گھر جاؤں اور گھر جا کر گھر کی ذمہ داری اٹھاؤں، گھر میں ماں کے کھانے پینے کا انتظام کروں، گھر خرچ کا اہتمام کروں۔ تو آپ کے استاد نے کہا، آپ سوچیں کہ استاد بھی اس دور میں کیسے ہوتے تھے۔ آپ کے استاد نے کہا کہ زمین و آسمان یہاں وہاں اگرچہ ہونے ہو جائیں، آسمان کے ستارے ٹوٹ کر زمین پر آ جائیں، چاہے دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، لیکن تمہاری پڑھائی ادھوری نہیں رہ سکتی ہے۔ اس وقت تک تمہیں چھٹی نہیں ملے گی جب تک کہ تمہاری پڑھائی مکمل نہ ہو جائے۔
البتہ جو گھر خرچ کی بات ہے اس کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں سے انتظام فرما دے گا، کہیں نہ کہیں سے. یعنی استاد نے، آپ سوچیں شفیق استاد نے اپنے قریبی شاگرد پر شفقت فرماتے ہوئے کہا گھر کی ذمہ داریوں کے تعلق سے پریشان نہ ہو، اللہ اس کا انتظام فرمائے گا، پڑھائی پر توجہ دیں. آپ نے پھر پڑھائی جاری رکھی، آپ پڑھائی کرتے رہے. فراغت کے بعد اب انہی کے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی اجازت پر فرمایا گیا کہ آپ بریلی شریف تشریف لائے. بریلی شریف میں آپ نے آ کر حدیث کا دور کیا ہے، وہیں پر آپ کی دستار بندی ہوئی منظر اسلام میں جو اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ ہوا مدرسہ تھا. اب آپ سوچیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے شاگرد ہیں حضور حافظ ملت، اور حضور صدر الشریعہ شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے. منظر اسلام آپ تشریف لائے، وہاں سے فراغت ہوئی، وہیں پر آپ کی دستار بندی ہوئی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دستار بندی کے بعد آپ کے استاد نے مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ بیٹا دینی خدمات کی ذمہ داریوں کی بنیاد میں اپنے ضلع اعظم گڑھ سے باہر رہتا ہوں، مبارک پور سے باہر رہتا ہوں، لیکن وہاں جہالت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. وہاں رسم و رواج کے نام پر لوگ قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ تو گویا ایسا ہوا جیسے چراغ تلے اندھیرا. تو میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم مبارک پور جاؤ اور وہاں جا کر تم دین کی خدمت کرو، جا کر لوگوں کی اصلاح کرو. تو جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ حضور حافظ ملت نے اپنے استاد سے کہا کہ حضور اب میں کوئی نوکری کرنا نہیں چاہتا، میں نے نوکری کے تعلق سے یہ سوچا کہ مجھے نوکری نہیں کرنا ہے. تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ تمہیں نوکری کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں مبارک پور نوکری کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، میں تمہیں مبارک پور دین کی خدمت کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، دین کی خدمت. اور استاد نے جب یہ کہا تو پھر انکار نہ کر سکے. آپ مراد آباد سے سفر کرتے ہوئے مبارک پور تشریف لے آئے. مبارک پور میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جس کا نام تھا مصباح العلوم. مصباح العلوم. آپ نے وہاں پر درس و تدریس کا کام شروع کیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مدرسے میں آپ بچوں کو پڑھاتے تھے اور اس کے علاوہ جو عوام تھی ان سے ملاقات کرتے اور ان کو جمع کر کے ان کے درمیان تقریر فرماتے اور ان کی اصلاح کرتے تھے. فرمایا کہ دھیرے دھیرے لوگوں کا ذوق و شوق ایسا بڑھا کہ شاگردوں کے ساتھ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی چلی گئی، دن بدن. اب آپ نے اس چھوٹے سے مدرسے کو ایک یونیورسٹی کی شکل دینی چاہیے. آپ جانتے ہیں جامعہ کسے کہتے ہیں؟ جامعہ سے مراد یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی. مکتب وہ ہوتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ناظرہ پڑھتے ہیں، مکتب. مدرسہ وہ ہوتا ہے جہاں پر بچے حفظ کرتے ہیں، عالم کا کورس کرتے ہیں. لیکن جامعہ وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ اسلامک یونیورسٹی ہوتی ہے، جہاں صرف قرآن و حدیث کا علمی لوگ حاصل نہیں کرتے بلکہ جہاں پر ریسرچ بھی ہوتی ہے، تحقیق کا کام بھی ہوتا ہے. جیسے یونیورسٹی کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، ویسے جامعہ کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، بڑے بڑے عہدے اور بہت علم حاصل کیا جاتا ہے. تو آپ نے جامعہ الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر کرنے کا کام شروع کیا. یہ مصباح العلوم تھا. الجامعۃ الاشرفیہ بنایا اس کو حضور حافظ ملت نے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ نے لوگوں کو اس طرف ابھارا تو فرمایا گیا کہ آپ کی تقریر سن کر اور آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس وقت کے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنا اپنا مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی گفتگو کو سن کر عورتیں باقاعدہ اپنے جسم سے زیور اتار کر لاتی اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی. اور قربان حضور حافظ ملت کی عظمت پر جو کچھ بھی آتا تھا اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ سارا کا سارا وہ مدرسے میں خط لگا دیا کرتے تھے. مدرسے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگوں کا ذوق و شوق و جذبہ دیکھ کر ایک غریب عورت، فرمایا گیا ایک مرغی کا انڈا لے کر آئی اور کہتی میں بہت غریب ہوں، اللہ نے اگر مجھے مال و دولت دیا ہوتا تو میں وہ ضرور دیتی مدرسہ تعمیر کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں. یہ ایک مرغی کا انڈا ہے، آپ اگر قبول کر لیں گے تو آپ کا کرم ہو جائے گا. اب آپ سوچیں آج کسی مدرسے میں کوئی ایک مرغی کا انڈا لے جا کر دے کر میری طرف سے یہ چندہ تو بتائیے اسے قبول کیا جائے گا کہ اسے جلی کٹی سنائی جائے گی؟
حضور حافظ ملت نے وہ اس غریب بڑھیا کا مرغی کا انڈا بھی لے لیا، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس ایک مرغی کے انڈے کو جب نیلام کیا حافظ ملت نے تو ہزاروں روپے اس انڈے کی بولی لگ گئی ہے، ہزاروں روپے اس انڈے کی بولی لگی، لوگوں نے خریدنے کے لیے لوگوں کی ہوڑ لگ گئی۔ کہیں کوئی پنکھا لے کر آتا، اگرچہ آپ کے کمرے میں پنکھا نہیں تھا، آپ کا کمرہ چھوٹا سا تھا، اس کمرے میں ایک چھوٹی سی چارپائی تھی جس چارپائی پر آپ رات گزارا کرتے تھے اور وقت گزارا کرتے تھے۔ علاوہ اس کے کمرے کے اندر ایک اٹیچی تھی جسے لے کر جب طالب علمی کے دور میں وہ سفر فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس لوٹا تھا جس سے آپ وضو فرماتے تھے۔ آپ کی چارپائی پر بستر لگا ہوتا تھا، علاوہ کمرے میں کوئی کچھ اور سامان نہیں ہوتا تھا، کوئی اور سامان نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے اپنے کمرے میں پنکھا نہیں ہوتا، اگر کہیں سے کوئی فین لا کر دیتا تحفے میں کہ یہ میں مدرسے کے لیے لے کر آیا ہوں، تو دوسرا کوئی ہوتا تو سب سے پہلے اپنے کمرے میں لگواتا یا اپنے مکان میں لگواتا، لیکن فرمایا گیا حضور حافظ ملت اپنے کمرے میں اسے نہیں لگواتے تھے، بلکہ یا تو جہاں بچے پڑھتے تھے اگر ضرورت ہوتی تو اس کمرے میں لگا دیا جاتا، یا کسی مدرس کے کمرے میں آپ اس کو لگوا دیتے تھے۔ مدرس، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے پاس کوئی تحفہ آتا، آپ اسے قبول کرتے، اور قبول کرنے کے بعد آپ کو پتا ہوتا کہ فلاں زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اپنی ذات سے زیادہ اپنے شاگردوں کا اور مدرسے اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ کے مدرسین کا آپ خیال رکھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ اپنی فکر کم، دوسروں کی فکر زیادہ۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی، آپ اشرفیہ میں پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اشرفیہ چھوڑ کر احمد آباد چلے گئے، یعنی یہاں استعفیٰ دے دیا اور احمد آباد چلے گئے، وہاں پر مدرسے شاہ عالم میں آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اب جانتے ہوا کیا؟ اکثر یہ آج بھی دیکھا گیا ہے، ایک مدرس جب مدرسہ چھوڑ کر کہیں اور مدرسے میں جاتا ہے تو اکیلے نہیں جاتا، اپنے ساتھ کچھ شاگرد بھی لے کر جاتا ہے، کچھ شاگرد بھی۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آدمی کارپوریٹ میں جاب کرنے والا ہو، اگر وہ ایک کمپنی چھوڑ کر دوسری کمپنی میں جاتا ہے، شفٹ کرتا ہے، تو کمپنی والے اس کو ہائر پوسٹ پر لیتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، اس کی پیکج بڑھا دیتے ہیں۔ اور کیوں؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ اکیلے نہیں آیا، بلکہ جہاں جاب کرتا تھا وہاں سے اپنے ساتھ کلائنٹس بھی لے کر آئے گا، اس کی وجہ سے ہم کو بزنس ملے گا، اس کی وجہ سے ہم کو کلائنٹس ملیں گے۔ اسی طرح سے آپ الجامعۃ الاشرفیہ چھوڑ کر احمد آباد شاہ عالم تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 10 بچے جو یہاں درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے، 10 بچے بھی یہاں سے احمد آباد چلے گئے شاہ عالم میں۔ چند دنوں کے بعد علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ انبن ہو گئی کمیٹی والوں سے، آپ وہاں استعفیٰ دے کر وہاں سے بھی چلے گئے۔ اب جب آپ استعفیٰ دے کر وہاں سے گئے، اب آپ سوچیں ایک مدرس میرا مدرسہ چھوڑ کر جائے اور جاتے جاتے مدرسے کے بچے بھی ساتھ لے جائے، میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا، میرا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہوگا؟ فرمایا گیا مدرسے شاہ عالم کے لوگ، ٹرسٹیان، ذمہ داران حضور حافظ ملت کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عبد المصطفیٰ اعظمی جیسا کوئی عالم دے دیجیے، چونکہ وہ ہم سے ناراض ہو کر مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے، ہم کو ان کی طرح کوئی اور نہیں مل رہا جو ان بچوں کو پڑھا سکے، ہمیں انہی کی طرح کوئی اور عالم دے دیجئے۔ تو آپ جانتے حضور حافظ ملت کا مدرسہ چھوڑ کر وہ گئے تھے، بچے بھی ساتھ لے گئے تھے، لیکن حضور حافظ ملت ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے، بلکہ خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے یہ کہتے ہو میں عبد المصطفیٰ اعظمی جیسا تمہیں کوئی عالم بتا دوں، ارے ان کا ثانی تو مجھے بھی دوسرا کوئی نظر نہیں آتا ہے، ان کی طرح دوسرا عالم اس وقت مجھے کوئی نظر نہیں آتا، میرا مشورہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان کو جا کر مناؤ، اور جن باتوں پر ناراضگی ہوئی ہے ان سے صلح کر لو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یعنی وہ بتائیے جن کے ساتھ آپ کی انبن ہو، آپ کا حسن سلوک ان کے ساتھ کتنا ہوا کرتا تھا، کیسا ہوا کرتا تھا۔ یہ حضور حافظ ملت کی ذات مقدسہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے مدرسے میں الجامعۃ الاشرفیہ میں اگر کوئی بچہ غربت کی بنیاد پڑھائی چھوڑ کر واپس جانا چاہتا، آپ کو پتہ چلتا تو آپ اس بچے سے کہتے تھے بیٹا پڑھائی چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے،
تم اپنی پڑھائی پر پوری طرح توجہ دو، گھر کی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے تمہارے گھر کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اس طرح سے آپ اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا کہ آپ جب بالغ ہوئے تو بالغ ہوتے ہی آپ نے نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دی تھی، بلاغت کے ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی۔ اور جب جوان ہوئے تو فرمایا گیا کہ جوان ہوتے ہی آپ تہجد گزار بن گئے تھے، اوابین کی پابندی شروع کر دی تھی، روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ یوسف کا ختم فرمایا کرتے تھے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ یہ سارے وظائف، یہ سارے معاملات تھے آپ کے۔ فرمایا گیا تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے آخری پہر میں، نماز تہجد ادا کر کے پھر کچھ دیر آرام کرتے، پھر نماز فجر کے لیے اٹھ جاتے، اور نماز فجر کے بعد درسگاہ میں پہنچ جاتے اور پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ اور ذوق و شوق کیسا تھا آپ کو پڑھائی لکھائی کا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا جب بھی کوئی دینی کتاب اٹھاتے تھے دائیں ہاتھ سے اٹھاتے تھے، اور اٹھانے کے بعد کتاب کو ہاتھ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ سینے سے لگا لیتے تھے۔ اور آپ کا کوئی شاگرد اگر کتاب ہاتھ میں لٹکایا ہوا مل جاتا تو آپ اس سے کہتے بیٹا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم کی کتابوں کو دور نہ رکھا کرو، اگر دور رکھو گے تو علم حاصل نہیں کر سکو گے، اور اگر اس کو سینے سے لگاؤ گے تو یقیناً اس کا علم جو ہے تمہارے سینے میں اتر جائے گا، سینے میں اتر جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ نکلے، قرآن کا کیسا احترام تھا، ایک مرتبہ آپ نکلے راستے میں، اور راستے میں نکلنے کا انداز یہ ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ سب سے پہلے تو موٹا کپڑا پہنتے تھے، یعنی جس طرح کے پتلے خوبصورت لباس، آج کل تو بڑی کڑھائی بنائی والے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، 800 روپیہ 1200 روپیہ 250 روپیہ میٹر کے بھی کپڑے لوگ پہنتے ہیں۔ آپ کا لباس موٹا ہوتا، بالکل سادگی والا ہوتا تھا، لوگ تحفے میں بھی دیتے تھے، آپ قبول کرتے، لیکن آپ کسی کو تحفتاً دے دیتے تھے۔ آپ وہی لباس پہنتے تھے جو ہمیشہ آپ پہنتے رہے۔ آپ ہاتھ میں عصا لے کر چلتے تھے، لاٹھی لے کر چلتے تھے، راستے میں چلتے تو نگاہیں جھکی ہوتی اور زبان پر قرآن شریف ہوتا تھا۔ حافظ ملت یوں ہی نہیں بن گئے، فرمایا کہ ہر وقت زبان پر قرآن جاری ہوتا تھا، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں قرآن کی تلاوت سے اتنی محبت تھی، آپ کے شاگرد باقاعدہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم نے حضور حافظ ملت کو بند کمرے میں قرآن پڑھاتا ہوا دیکھا ہے، جب کمرے میں ہم گئے تو ہمیں پڑھتا ہوا کوئی نظر نہیں آیا، ہم گھبرا گئے کہ آپ کسی کو قرآن پڑھا تو رہی ہیں، پڑھنے والوں کی آواز تو سنائی دیتی ہے، پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ کسی قریبی شاگرد نے پوچھا کہ حضور ہم نے فلاں وقت میں آپ کو کمرے میں کچھ لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہوا دیکھا تھا، آپ تو نظر آتے تھے، پڑھنے والوں کی آواز سنائی دیتی تھی، پڑھنے والے نظر نہیں آتے تھے، تو آپ آخر کس کو پڑھاتے ہیں، وہ کون سی مخلوق ہے؟ تو حضور حافظ ملت اپنے شاگردوں سے یہ نہیں کہ جاؤ جاؤ سب کو بتا دو کہ میں کتنا صاحب کمال ہوں، نہیں بلکہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے تو تم کسی کو بتانا مت، اور آئندہ وہاں پر آنا مت، یہ وقت وہ وقت ہے جب میں جنات کو پڑھایا کرتا ہوں، چند جنات کے بچے آتے ہیں اور میں ان کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ آپ سوچیں قرآن سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ چند شاگرد آپ کا انتظار سیڑھیوں پر کر رہے تھے، آپ درسگاہ سے نکلے تو شاگرد کھڑے تھے انتظار میں، آپ ان کے آگے بڑھ گئے تو وہ پیچھے پیچھے چلتے، چند قدم چلنے کے بعد آپ رکے، پلٹ کر ایک شاگرد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا تم آؤ آگے چلو، تم آگے۔ وہ شاگرد گھبرا گیا، کہیں کوئی گستاخی کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی، تمام لوگوں کو چھوڑ کر حضور مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم آگے چلو؟ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس لیے آگے کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے ہاتھ میں قرآن، تمہارے ہاتھ میں قرآن، ان کے ہاتھوں میں دوسری کتابیں، تمہارے ہاتھ میں قرآن، اور قرآن کہ میں آگے آگے چلوں یہ میں گوارا نہیں کرتا ہوں، اس لیے تم آگے چلو میں پیچھے چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا جہاں پر آپ نے بچوں کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا وہیں سے قریب میں الجامعۃ الاشرفیہ کی عمارت تعمیر ہو رہی تھی، عصر کی نماز کے بعد وہاں سے نکلتے تھے اور نکل کر آپ وہ عمارت جو تیار ہو رہی تھی وہاں تشریف لاتے تھے معائنہ کرنے کے لیے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب بازار لگتا تھا،
اور آپ کی وہ پرانی درسگاہ اور نئی عمارت کے درمیان بازار لگتا اور مبارک پور کی اس بازار میں اتنا مجمع ہوتا کہ اگر چیٹی بھی کہیں سے آ جاتی تو وہ بھی بچ نہ پاتی تھی، یعنی رائی رکھنے کو جگہ نہ ہوتی، اتنی بھیڑ ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کو کوئی پہچانتا نہیں، دھکا مکی ہوا کرتی۔ لیکن جب اس وقت حافظ ملت اپنی درسگاہ سے اٹھتے تھے اور نئی عمارت کی طرف چلتے تھے، آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا، نگاہیں جھکی ہوتی، زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی، اور اسی راستے سے آپ کو گزرنا ہوتا تھا۔ جب آپ اس راستے کی طرف بڑھتے تھے تو فرمایا گیا کہ نہ جانے کہاں سے مجمع دونوں طرف سے چھٹ جاتا تھا اور حضور حافظ ملت کے لیے درمیان میں راستہ پیدا ہو جاتا تھا۔ جو غیر مسلم ہوتے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، کوئی آپ کے پیروں کو چومنے کے لیے آگے بڑھتا، اور جو مسلمان ہوتے وہ سلام کرتے۔ فرمایا گیا سلام کی آواز سنتے صرف نظر اٹھا کر چہرہ دیکھتے، جواب دیتے، پھر نگاہیں جھکا کر آگے بڑھتے، پھر کوئی سلام کرتا، نظر اٹھا کر چہرہ دیکھتے، جواب دیتے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کی سادگی تھی، یہ آپ کا انداز تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نیا نام رکھا گیا الجامعۃ الاشرفیہ، لیکن اسی کی نسبت سے جو پرانا تھا مصباح العلوم، آج بھی وہاں سے جو بھی بچے فارغ ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ مصباحی لگاتے ہیں، اور مصباحی علماء آپ کو پوری دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے۔ اگرچہ ہندوستان کا یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے، اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے الجامعۃ الاشرفیہ، لیکن یہاں کے فارغین آپ کو صرف ہندوستان میں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، شری لنکا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، آپ کو مصباحی علماء مل جائیں گے۔ اور بلکہ میں تو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی بنیاد رکھی ہے مصباحی علماء کرام نے۔ اگر کہیں مدرسہ چل رہا ہے تو اس کو بھی بنانے والے مصباحی علماء کرام ہیں، اگر کہیں مکتب چل رہا ہے یا دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ایسی بنی ہیں جس کی بنیاد رکھی ہے مصباحی علماء کرام نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے بڑی جد و جہد کی، آپ نے بڑی کوششیں کی، آپ نے دن رات ایک کر دیا، اور جانتے ہیں آپ کی خوبیوں میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی، دن میں اگر 13 گھنٹی بھی پڑھانا ہوتا، یعنی اگر دن میں 13 پیریڈز بھی ہوتے تھے، آپ حافظ ملت ایک دن میں 13 لیکچر لیا کرتے تھے، 13 پیریڈز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ میں تو تعمیر کرنے والا ہوں، اب ناظم اعلیٰ بن کر بیٹھوں گا، اب صرف تنخواہ لوں گا، مجھے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے، مجھے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اتنی بڑی یونیورسٹی قائم کرنے کے بعد بھی ذوق و شوق پڑھنے پڑھانے کا ایسا تھا کہ دن میں 13 گھنٹی آپ پڑھایا کرتے تھے۔ بعض بیان کرنے والے یہاں تک بیان کرتے ہیں مبارک پور سے 150 کلومیٹر اگر رات کسی جلسے میں آپ کا جانا ہوتا، جلسے میں شرکت کے بعد واپس آتے تھے، آتے آتے فجر کا وقت ہو جاتا تھا، فجر کی نماز بھی مبارک پور کی مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ رات جلسے سے ابھی لوٹا ہوں آج چھٹی کر دوں، نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وقت پر درسگاہ میں پہنچ جایا کرتے تھے، کبھی لیکچر بنک نہیں کرتے تھے، کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں تقویٰ دیکھنا ہے تو مبارک پور میں دیکھ لو، الجامعۃ الاشرفیہ میں دیکھ لو۔ اور بیان کرنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ مبارک پور جو بڑا غریب محلہ تھا، بڑی غریبوں کی بستی تھی، الجامعۃ الاشرفیہ کی برکت سے اب وہ محلہ بھی ہندوستان کے یا اتر پردیش کے امیر محلوں میں شمار کیا جاتا ہے، امیر محلوں میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو لوگ اپنی غربت کی بنیاد یا مال و دولت کی فراوانی کی بنیاد مسجدوں سے، مدارس سے، مکتب سے دور ہو جاتے، نہ ان کی کبھی غربت دور ہوتی، نہ کبھی ان مالداروں کے مال میں برکت آتی، نہ کبھی اس مال سے وہ فائدہ اٹھا سکتے۔ لیکن جو غریب سے غریب آدمی بھی اپنی غربت کی شکایت نہ کرتے ہوئے مدرسوں سے جڑ جاتا ہے، مکتب سے جڑ جاتا ہے، مساجد سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جیسے جیسے مسجد ترقی کرتی ہے، مکتب ترقی کرتا ہے، مدرسہ ترقی کرتا ہے، اس سے جڑنے والے ہر آدمی کو بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے،
میں پچھلے سال راجستھان کے ایک علاقے میں گیا تھا دستار بندی کے موقع پر تقریر کرنے کے لیے. بڑی لمبی چوڑی بات تھی لیکن مختصراً یہ کہوں گا. وہاں کے جو ناظم صاحب تھے، ناظم صاحب کہتے تھے یہ مدرسہ خستہ حال پڑا تھا، گاؤں والوں کی توجہ نہیں تھی اس کی طرف. پھر میں نے لوگوں کا ذہن بنایا، لوگوں کو کہا کہ اس مدرسے کی طرف توجہ دو. اگر 4 بیٹے ہیں، 3 کو انجینئر، ڈاکٹر، CA، LLB جو کرانا ہے کراؤ، ایک تو یہاں بھیجو. اگر 2 ہیں تو 1 بھیجو، 3 ہے تو 1 بھیجو، 6 ہے تو 1 بھیجو، 1 تو بھیجو. کہتے اس کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینی شروع کی، لوگوں نے اولاد دینی شروع کی، لوگوں نے عشر دینا شروع کیا، یعنی کھیتی باڑی کی جو زکوٰۃ ہوتی وہ دینا شروع کیا. کہتے اب میں نہیں کہتا، آپ ان سے پوچھیں. جب تک مدرسے سے دور تھے یہ غریب تھے، مدرسے سے جڑنے کے بعد اب ان سے پوچھیں یہ خوشحال ہیں کہ نہیں ہیں. اور میں نے باقاعدہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر پوچھا اور گاؤں والوں نے ہاتھ اٹھا کر گواہی دی. جب تک مدرسہ خستہ حال تھا ہمارے حالات بھی خستہ تھے، جب مدرسہ خوشحال ہو گیا اللہ نے ہم کو بھی خوشحال بنا دیا. حضور حافظ ملت نے یہی کیا، اپنا مکان نہیں بنایا ہے، اپنے بیٹوں کے لیے پوتوں کے لیے جاگیریں نہیں بنائی ہیں، بلکہ آپ نے اہل سنت والجماعت و دین کی خدمت کے لیے ایک جامعہ تیار کیا ہے. آپ سوچیں ایک چھوٹی سی کٹیا میں جس کام کا آغاز کیا تھا آپ نے، آج وہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. عمارتیں جا کر دیکھیں، وہاں کے اساتذہ کو دیکھیں، وہاں کے فارغین کو دیکھیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر آج پوری دنیا میں مصباحی علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، یقیناً ان کے ہر سجدے کے عوض میں، ان کے ہر کلمے کے عوض میں، ان کی ہر درس کے عوض میں، ان کی ہر تقریر کے عوض میں اللہ حضور حافظ ملت کی قبر میں رحمت کا نزول فرما رہا ہے. اور حضور حافظ ملت کے بھی درجات بلند ہو رہے ہیں، حضور صدر الشریعہ کے بھی درجات بلند ہو رہے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. کڑی سے کڑی جڑتی ہوئی جہاں سے جہاں تک پہنچے گی، اللہ سب کو اس کا دونوں جہاں میں بہتر اجر عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے وہ خدمت انجام دی ہے کہ کہنے والے نے بہت خوب کہا، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. آپ کے عرص پاک کی تاریخ قریب ہے، میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکا. اگر کرامات کی بات ہو تو میں کرامات بھی گنا سکتا ہوں، لیکن یہ وہ ان بزرگوں میں ہے جو اپنی کرامات کو چھپایا نہیں کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے. چاہے وہ حضور حافظ ملت ہوں، چاہے وہ حضور مجاہد ملت ہوں، چاہے وہ حضور مفتی اعظم ہوں، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مریدوں سے کہتے تھے تم نے جو دیکھ لیا اپنے سینے میں چھپا لینا، دنیا کو مت بتانا. اور اگر آج ہمیں یہ پتا چلا ہے تو جانتے ہو ان بزرگوں کے پردہ کرنے کے بعد ان کے شاگردوں نے مجبوراً یہ باتیں بیان کی، کہیں علم چھپانے کا گناہ ہمارے سر پر نہ ہو، اس لیے ہم بتائے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے تعلق سے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو ایسے ایسے اپنے برگزیدہ بندے، ایسے ایسے جواہرات عطا کیے ہیں، ایسے ایسے موتی عطا کیے ہیں کہ جن کی اگر ہم اور آپ تعریفیں کرنا چاہیں تو یہ راتیں ان کے لیے ناکافی ہیں. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ طفیل ہم سب کو حضور حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بابرکت بنائے. کہنے سننے میں مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم